السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج دو اہم کیسز ہیں جن کے اوپر بات کریں گے۔ ایک کیس رانا شمیم توہین عدالت کیس کا ہے اور دوسرا کیس کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں سے متعلق ہے۔ دونوں کے اوپر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلا کیس جو رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کا ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج زیر سماعت رہا۔ سب سے پہلے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت اہم ایشو ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا محمد شمیم نے لندن میں ایک ایفیڈیوٹ دیا اور اس ایفیڈیوٹ کو بنیاد بنا کر دی نیوز اور جنگ اخبار میں خبر چھپی، اور اس خبر کا لب لباب یا متن یہ تھا کہ عام انتخابات 2018 تک مریم نواز اور نواز شریف کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بیان حلفی رانا محمد شمیم سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان نے دیا، اور اس میں یہ کہا کہ اس بیان حلفی کی بنیاد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے دورے کے اوپر سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جب آئے تھے تو وہ کسی کے ساتھ فون کے اوپر باتیں کر رہے تھے اور وہ ہدایات دے رہے تھے، اور انہوں نے سنا کہ وہ کسی کو کہہ رہے تھے کہ عام انتخابات 2018 یعنی 25 جولائی 2018 کو جو عام انتخابات ہوئے تھے اس سے پہلے نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی، ویڈیو لیکس کے ایک سیریز شروع ہو گئی، کبھی آڈیو آ رہی ہیں، کبھی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کے نوٹسز جاری کر دیے گئے جنگ جیو انتظامیہ کو، انصار عباسی جنہوں نے یہ سٹوری کی، اور اس کے بعد رانا شمیم جو کہ چیف کورٹ گلگت بلتستان ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے۔ آج اس کیس کی دوسری سماعت تھی، اور اس دوسری سماعت میں رانا محمد شمیم کا جو کنڈکٹ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ بھی سوال موجود ہے کہ کیا رانا محمد شمیم کسی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا محمد شمیم سے پوچھا اس ایفیڈیوٹ کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ایفیڈیوٹ میں نے کیا لکھا تھا اس کا متن جو ہے وہ مجھے ابھی فوری طور کے اوپر یاد نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ 9 یا 10 نومبر کو لکھا گیا جو بیان حلفی ہے اس کا متن اگر رانا شمیم کو یاد نہیں ہے تو پھر 2-3 سال پہلے ایک گلگت بلتستان میں ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے دورے کے دوران جو انہوں نے گفتگو کی وہ ان کو کیسے یاد ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اسی سوال کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں رانا شمیم کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، وہ کسی دباؤ کا شکار تو نہیں ہے۔ بہرحال یہ کیس آگے چل کے مزید انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج کی اس کیس کی جو تمام تر تفصیلات ہیں اس سے ہم آپ کو سب سے پہلے آگاہ کرتے ہیں۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان بھی اس کیس میں پیش ہوئے، رانا شمیم جو کہ چیف جسٹس ہیں گلگت بلتستان کے سابقہ وہ بھی پیش ہوئے۔ رانا شمیم جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو انہوں نے پیش ہو کر یہ موقف اپنایا کہ انہوں نے یہ بیان حلفی کسی کو نہیں دیا، اور یہ بیان حلفی جو ہے یہ ایک لاکر میں تھا اور وہاں پر وہ سیلڈ تھا یہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لاکر میں جو انویلپ ہے یہ رکھا گیا اور اس کو میں نے اپنے پوتے کے ذریعے رکھوایا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ جو بیان حلفی ہے یہ صحافی کو دیا؟ انہوں نے اس کا انکار کیا۔ پھر کورٹ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کے پوتے نے کہیں اس لیٹر کو لیک تو نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو باہر پڑھ رہا ہے۔ تو میری دانش کے مطابق انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ لیٹر جو ہے وہ ان کی کسی فیملی ممبر کی طرف سے یا ان کی طرف سے لیک کیا گیا ہو۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ پھر یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اخبار کے اوپر آئے گا، یعنی پھر اخبار کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ کیا ہے۔ ایک اہم بات رانا شمیم نے یہ بھی کہی کہ خبر پہلے چھپی اور مجھ سے موقف بعد میں لیا گیا اس معاملے کے اوپر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کہ اس ایفیڈیوٹ میں کیا متن تھا، کیا میٹر تھا۔ بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب 4 دن کے اندر رانا محمد شمیم سے اصل ایفیڈیوٹ طلب کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر آئندہ سماعت یعنی 7 دسمبر کو جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس وقت تک اگر یہ ایفیڈیوٹ نہ دیا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیان حلفی وجود ہی نہیں رکھتا۔
فورن آفس کو بھی سیکرٹری خارجہ کے ذریعے کہا گیا ہے کہ وہ لندن سے ایفیڈیوٹ پاکستان منگوانے کے لیے اس معاملے کے اوپر معاونت کریں۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اس کی مزید تفصیلات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ فردوس عاشق اعوان کیس میں یہ اصول طے کر چکی ہے کہ یہ مقدمہ توہین عدالت سے زیادہ احتساب کا اور ججز کی جواب دہی کا کیس ہے۔ آزادی صحافت کے ساتھ ساتھ یہ مقدمہ عدلیہ کی آزادی کا بھی ہے۔ کیس میں مداخلت کی گئی، یعنی جو مین اپیلیں ہیں پاناما کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، اس کے اوپر کورٹ نے یہ کہا کہ اس کی جو عدالتی کارروائی ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ رانا شمیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہا کہ ان کے بھائی کا چیلم ہے اور کیس جو ہے وہ 12 تاریخ تک مقرر کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو انہوں نے بیان حلفی دیا وہ انہوں نے اس کا متن ان کو یاد نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ابھی تک بیان حلفی دیکھا نہیں۔ اس پر رانا شمیم نے کہا کہ جو عدالت میں پیش ہوا میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ نے 3 سال بعد بیان حلفی دیا، اور اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ تاہم رانا شمیم نے اس کو بڑے جواب دیا کہ میرا بیان جو ہے وہ مکمل سیل تھا اور وہ لاکر میں تھا، اور میں نے کسی کو بھی یہ جو بیان حلفی ہے یہ نہیں ہے، یہ کسی کو میں نے فراہم نہیں کیا۔ تاہم اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ سیکنڈری، یعنی وہ پھر ثانوی چیز بن جائے گی۔ پہلا جو اس کیس کا اصل مرکز ہے وہ ایفیڈیوٹ ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ کہا کہ اس کیس میں آزادی اظہار رائے کا بھی عنصر موجود ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی کے معاملے کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہ معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے ایفیڈیوٹ کا معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے۔ تاہم اس پورے معاملے کے چیف جسٹس نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ یہ بیان حلفی آپ کا اپنا ہی ہے نا، یعنی چیف جسٹس نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے خود لکھوایا ہے یا کسی سے لکھوایا۔ رانا شمیم نے جواب دیا جی کہ میں یہ دیکھ کے ہی بتا سکتا ہوں یہ میرا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی 10-20 سال پہلے کی بات ہو سکتا ہے کسی کو یاد نہ رہی ہو، یا تو 9 یا 10 نومبر کو یہ اس کو نوٹری کروایا گیا، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ یاد نہیں آ رہا۔ رانا شمیم نے کہا جی کہ جب بیان حلفی آئے گا تو چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جج کو کچھ بھی کہیں تو یہ کنٹیمپٹ نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کا حوالہ دیا چیف جسٹس نے، یہ کہا کہ یہ اصول وہاں پہ بھی بہت سے اصول جو ہیں وہ طے شدہ ہیں۔ رانا شمیم کہہ رہے ہیں کہ وہ بیان حلفی کسی انسان کے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ رانا شمیم نے کہا کہ جو لکھا انہیں یاد نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ استدعا کی کہ جو بیان رانا شمیم دے رہے ہیں وہ اس کو عدالتی حکم نامے کا حصہ بنایا جائے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مزید الجھاؤ پیدا ہو رہا ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک اہم آبزرویشن بھی دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی بیانیے کے لیے عدلیہ کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا ہم اس کو استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ عدالت نے رانا شمیم کا اصل تحریری بیان جو ہے وہ طلب کر لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ فریقین نے جوابات جمع کروائے ہیں اس کی کاپیز بھی فریقین کو فراہم کی جائیں۔ اب 7 دسمبر کو اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اب آگے چل کے دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ دوسرے کیس کی طرف آتے ہیں، اور یہ تھا کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں کے خلاف کیس۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ فوج جن قوانین کا سہارا لے کر کمرشل سرگرمیاں کرتی ہے وہ غیر آئینی ہیں، اور فوج ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے کر سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیں، اور اگر فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو پھر باقی سب کیسے گرائیں گے۔ یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کا یہاں اشارہ نسلا ٹاور کی طرف تھا، آج کل بہت زیادہ اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ اراضی پر کمرشل سرگرمیوں سے متعلق کیس میں سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ میاں حلال ان کی طرف سے جمع کروایا گیا ایک جواب بھی غیر تسلی بخش قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس نے دوران سماعت یہ پوچھا کہ کیا سینما، شادی ہال، سکولز اور گھر بنانا دفاعی مقاصد ہیں؟
کراچی میں تمام غیر قانونی عمارتیں مسمار کروا رہے ہیں، کارساز میں بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر کے سروس روڈ بھی اندر کر دی گئی ہے، کنٹونمنٹ زمین کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ پرل مارکی اور گرینڈ کنونشن ہال ابھی تک برقرار ہیں اور کالا پول کے ساتھ والی دیوار اور گرینڈ کنونشن ہال آج ہی گرائیں۔ کارساز اور راشد منہاز روڈ پر اشتہارات کے لیے بڑی بڑی دیواریں بنا دی گئی ہیں، یہ حکومت کی زمین ہے۔ سینما، پیٹرول پمپس، ہاؤسنگ سوسائٹی، شاپنگ مال اور میرج ہال دفاعی مقاصد کے لیے تو نہیں ہیں۔ اٹارنی جنرل سے یہ پوچھا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ وزارت دفاع کیسے اس استعمال کو دفاع تک محدود رکھے گا۔ چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ پورے پاکستان میں کنٹونمنٹ بورڈ کی اراضی پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ سی ایس ڈی کو بھی اب اوپن کمرشل ڈپارٹمنٹ سٹور بنا دیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کیا سیکرٹری دفاع سے کہ ہمیں بتائیں آپ کے آگے کا کیا پلان ہے۔ اس میں سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ تینوں سروسز کی کمیٹی بنا دی ہے جو غیر قانونی عمارتوں کی نشاندہی کرے گی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ غیر قانونی عمارتیں رہیں گی تو باقیوں کے خلاف ایکشن کیسے کریں گے، یہ فیصلہ ایک روایت بن جائے گا۔ کنٹونمنٹ زمین دفاعی مقاصد پورا ہونے پر حکومت کو واپس کرنا ہوتی ہے، حکومت زمین انہیں واپس کرے گی جن سے ایکوائر کی گئی ہو۔ اعلیٰ فوجی افسران کو گھر دینا دفاعی مقاصد میں نہیں آتا۔ فوج ریاست کی زمین پر کمرشل سرگرمیاں کیسے کر سکتی ہے؟ ریاست کی زمین کا استحصال نہیں کیا جا سکتا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے چیف جسٹس نے مخاطب ان کو کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ سیکرٹری دفاع کو کہیں کہ یہ رپورٹ جمع کروائی ہے، یہ درست نہیں ہے، اور رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بلڈنگز گرا دی گئی ہیں جبکہ وہاں بلڈنگز کھڑی ہیں، اور آرمی اور ہمارے دونوں یہ صورتحال ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ بہتر نہیں ہے۔ عدالت نے یہ کہا کہ جامعہ رپورٹ داخل کروائیں کہ کنٹونمنٹ کی کون سی زمین کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور قانون کے مطابق اس معاملے پہ ڈیفنس مقاصد کے لیے یہ کیسے استعمال ہوگی۔ کورٹ نے سیکرٹری دفاع کو 4 ہفتوں کا وقت دیا ہے کہ وہ سوالے سے تفصیلی جواب جمع کروائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیں، فوج کی غیر قانونی تعمیرات کو چھوڑ دیا تو باقیوں کو کیسے گرائیں گے۔ فوج کے ساتھ قانونی معاونت نہیں ہوتی، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ فوج جن قوانین کا سہارا لے کر کمرشل سرگرمیاں کرتی ہے وہ غیر آئینی ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے سیکرٹری دفاع سے مکالمے میں کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ خود بھی جنرل رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے قانون کی یہ نیت نہیں کہ دفاع کی زمین کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو۔ اور سیکرٹری دفاع سے چیف جسٹس نے یہ مکالمہ بھی کیا کہ اس تمام تر صورتحال میں فیصل بیس پر سکول اور شادی ہالز بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی شادی کا مہمان بن کر رن وے پر بھاگ رہا ہوگا۔ جسٹس قاضی محمد امین نے اس معاملے کے اوپر یہ ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کو غیر معمولی کاروبار کے لیے بڑے مقاصد پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، فوج کو اپنے ادارے کے تقدس کا خیال رکھنا چاہیے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ کوئٹہ اور لاہور میں بھی دفاعی زمین پر شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ وزارت دفاع کیسے ان سرگرمیوں کو برقرار رکھے گی۔ چیف جسٹس پاکستان نے سیکرٹری دفاع سے مکالمہ میں کہا کہ آپ تو جنرل ہیں، ریٹائرڈ ہوں گے، آپ کو سب پتہ ہوگا۔ اس پر سیکرٹری دفاع نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دے تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پھر اپنا موقف پیش کیا۔ اس پر جسٹس قاضی امین نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کنٹونمنٹ میں بازار کا قانون ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیکرٹری دفاع سے پوچھیں کہ سیکرٹری صاحب سب ٹھیک ہے مگر وہاں چھاؤنی کدھر ہے، وہاں تو سب گھر ہی گھر ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایک ریٹائرڈ میجر گلوبل مارکی کے لیے زمین کیسے لیز پر دے سکتا ہے، ریٹائرڈ میجر کا کیا اختیار ہے کہ دفاعی زمین لیز پر دے سکے۔ فوج نے ریٹائرڈ میجر کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ گلوبل مارکی سے روزانہ کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں، چند لاکھ میں فوجی افسران نے زمین بیچی، اب وہ گھر کروڑوں کے ہیں، جہاں چھوٹی سی جگہ دیکھتے ہی وہاں اشتہار لگا دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی دیواریں بنانے کی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ جسٹس قاضی امین نے کہا کہ فوجی سرگرمیوں کے لیے گیریزن اور رہائش کے لیے کنٹونمنٹس ہوتے ہیں، سی ایس ڈی پہلے صرف فوج کے لیے تھا، وہاں ہر بندہ جا رہا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کنٹونمنٹس کی تمام زمین اصل حالت میں بحال کرنا ہوگی، فوج کے تمام رولز اور قوانین کا ان کے تحت جائزہ لیں گے، اور فوج ملک کے دفاع کے لیے ہے نہ کہ کاروبار کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اب اس اہم کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ سیکرٹری دفاع سے تحریری جواب مانگا گیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم تمام قوانین کا اثر نو جائزہ لیں گے۔ یہ تمام تر صورتحال تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔